اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں کلام عظیم کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 شروع کی تھی، جس کا آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور آدھا رہ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل تورات اور اہل انجیل کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو مٹا دیا۔ اسی نور کی وجہ سے آپ وہ باتیں بیان فرما دیتے تھے جن کو یہودی چھپاتے تھے، اور کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے جس میں ان لوگوں کا اختلاف تھا، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید، حلال اور حرام، شریعت کا بیان۔ اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جس میں دین سے متعلقہ احکام کو بیان فرمایا۔ علامہ ابو الحسن علی بن احمد بیان کرتے ہیں کہ نور سے مراد گمراہی سے روشنی اور ہدایت یعنی اسلام ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور زجاج کا بھی یہی کہنا ہے۔ انہوں نے کہا نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جس میں اہل کتاب اختلاف کرتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید قول فیصل بیان کرتا ہے، حسب اب اور بھی تفاسیر کی گئی ہیں۔ قتادہ نے کہا نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے، جبکہ دوسروں نے کچھ نے کہا اسلام ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ نور سے مراد حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے۔ یہ قول ضعیف ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور قرآن پر نور کا اطلاق بالکل ظاہر ہے، کیونکہ نور ظاہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے
आँख अशिया ज़ाहिरा का इदराक कुव्वत से करती है, और नूर बातिन इस चीज को कहते हैं जिससे बसीरत हकाइक का इदराक कुव्वत से करती है। यानी नूरे जाहिर भी और नूरे बातिन भी, दोनों से ही ज़ाहरी चीज़ों का भी और बातनी चीज़ों का भी इदराक हासिल हो जाता है। अच्छा जी, नूर से मुराद नूरे अजीम है, जो तमाम अनवार का नूर है, और वो नबी मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो तादा का भी यही मजहब है। नबी पर नूर का इतलाक किया गया है क्योंकि आप अंधेरों से नूर की तरफ हदायत देते हैं। इमाम अबू अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में नकल किया है, जिसकी इबारत ये है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने कोई ऐसी मखलूक पैदा नहीं की जो इसको इस उम्मत से ज्यादा महबूब हो, और ना ही इस उम्मत के नबी से ज्यादा कोई इज्जत वाला पैदा किया है। और इनके बाद नबियों का मर्तबा है, यानी सिद्दीकीन का और फिर औलिया कराम का। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से 2000 साल पहले सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया, और वो नूर अर्श के सतून के सामने अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करता रहा। फिर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम के नूर से बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया गया। और जब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका को पैदा करना चाहा, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और ज़मीन के कल्ब से मिट्टी लेकर आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम और जन्नत के फरिश्ते और रफ़ीक़े आला के फरिश्ते गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जगह से सफ़ेद नूरानी मिट्टी लाए। इसको जन्नत की नहरों के पानी से गूंदा गया, हत्ता कि वो सफेद मोती की तरह हो गया। इस मिट्टी का नूर था और इसकी शुआ अजीम थी, हत्ता कि फरिश्तों ने इस मिट्टी के साथ अर्श, कुर्सी, आसमानों, जमीनों, पहाड़ों, समुद्रों के गिर्द तवाफ किया, और फरिश्तों ने और तमाम मखलूक ने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आग की फजीलत को पहचान लिया। फिर जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो इनकी पुश्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम के मादाए खलकत की मट्टी रखी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पुश्त में परिंदों की आवाज की मानिंद इसकी आवाज सुनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे रब, ये कैसी आवाज है? फरमाया, ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नूर की तस्बीह है, वो खातमुल अंबिया है। अल्लाह इनको तुम्हारी पुश्त से निकालेगा, तुम मेरे अहद और मिसाक पर कायम रहना, और इनको सिर्फ पाकीज़ा रखमों में रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरे अहद और मिसाक पर कायम हूँ, और इनको सिर्फ पाकीज़ा मर्दों और पाकीज़ा औरतों में रखूंगा। हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में चमकता था, और फरिश्ते इनके पीछे खड़े होकर सफ बांधे हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर को देखते और सुभान अल्लाह कहते। एक और रवायत है, इलामा इब्नुल हाज इसके बाद लिखते हैं कि इस रवायत में ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया, और ये नूर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के सामने सजदा करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने इस नूर के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से लौह को पैदा किया, लोहे महफूज। फिर कलम से फरमाया, चल लिख। इसने कहा, मेरे रब मैं क्या लिखूं? फरमाया, मैं क्यामत तक जो कुछ पैदा करने वाला हूँ।
پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے معرفت کو پیدا کیا اور اس کو لوگوں کے دلوں میں رکھا۔ تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو پیدا کیا اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے گرد رکھا۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور ان میں رکھا۔ پھر عرش کا نور نبی کریم علیہ السلام کے نور سے ہے، اور قلم کا نور نبی کریم علیہ السلام کے نور سے ہے، اور لوح کا نور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور دن کا نور سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور سے ہے، اور عقل کا نور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور سے ہے، اور معرفت کا نور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے، اور سورج چاند اور آنکھوں کا نور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور سے ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن الحاج لکھتے ہیں اس معنی میں بکثرت روایات ہیں، جو ان پر آگاہ ہونا چاہے وہ ابو الربیع کی کتاب الشفاء کا مطالعہ کرے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے وہ جو مانی میرے باپ ہیں اور صورتاً میرے بیٹے ہیں۔ اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میں تب بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کے انسان اور بشر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ انسان ہیں، کامل ہیں اور افضل البشر ہیں، اور ہر نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری جنس سے مبعوث کیا ہے، اور اسی کو ہمارے لیے وجہ احسان قرار دیا ہے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ ہمارا تم پر یہ احسان ہے کہ ہم نے رسول کو تم میں سے بھیجا، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول ہماری جنس سے نہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم میں سے ہونا ہمارے لیے اس وجہ سے احسان ہے تاکہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہوں، ورنہ اگر آپ کسی اور جنس سے مبعوث ہوتے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہم پر حجت نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ افعال اور عبادات کر سکتے ہوں اور ہم نہ کر سکیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں آیا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے۔ سورہ انبیاء میں آیا، ہم نے آپ سے پہلے بھی صرف مردوں ہی کو رسول بنایا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفار یہ کہتے تھے کہ کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رد میں فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 9 میں، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں۔ اب تمام آیات میں کہ نبی کریم علیہ السلام یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بشر اور انسان اور مرد بھی ہیں، لیکن آپ افضل بشر ہیں، سب سے افضل انسان ہیں، کامل انسان ہیں، اور سب سے اعلیٰ مرد ہیں۔ اور اگر نور سے مراد نور ہدایت لیا جائے تو ان آیتوں میں کوئی بھی تضاد نہیں، اکثر مفسرین نے نور ہدایت ہی مراد لیا ہے، اور اگر آپ کو چاند اور سورج کی طرح نور حسی مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کی حقیقت نور حسی ہے تو قرآن مجید کی ان آیات کو
ان اقوال کو تابع کرنا لازم آئے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریت اور نورانیت میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی بشری شکل میں آئے تھے، لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ فرشتے اور حضرت جبریل امی علیہ السلام چاند اور سورج کی طرح نور حسی ہیں؟ کیا رات کے وقت ہمارے ساتھ منکر نکیر نہیں ہوتے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے سے اندھیرا دور ہو جاتا ہے؟ کیا جب رات کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام آتے تھے تو روشنی ہو جاتی تھی؟ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کس قسم کے نور سے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ بہرحال مشاہدے سے ثابت ہے کہ وہ چاند اور سورج کی طرح نور حسی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ ہر وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں رات کو اندھیرا بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے شمائل کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ روشن تھا۔ جو شخص بھی آپ کے چہرہ مبارک کے جمال کو دیکھتا، جمال کو بیان کرتا، اس کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا اور کہتا کہ آپ ہماری نظر میں چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں، آپ کا رنگ چمکدار اور چہرہ منور تھا اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانتوں میں جھری تھی، یعنی خلا تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نکلتا ہوا دکھائی دیتا۔ اسی طرح امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی روایت فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو سخی، بہادر اور روشن چہرے والا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک چاندنی رات میں دیکھا، میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، باخدا آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر سے کہ ہمارے لیے ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے ربی بنت معوذ سے کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تم طلوع ہونے والے آفتاب کو دیکھتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال اور آپ کی حسی نورانیت کے بارے میں احادیث تلاش کی گئی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چاند اور سورج سے بھی زیادہ حسین تھے، آپ کا چہرہ بہت منور اور روشن تھا اور آپ کے دانتوں کی جھریوں میں سے نور کی مانند کوئی چیز نکلتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا خمیر مٹی سے بنایا گیا تھا اور آپ انسان اور بشر اور کامل انسان اور سید البشر تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام انسان کامل اور سید البشر ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، آپ نور ہدایت ہیں اور آپ نور حسی سے بھی آپ کو حصہ وافر ملا ہے۔ جو آپ کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں وہ بد عقیدگی کا شکار ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور حسی ہے اور صورت بشر ہے یا آپ لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے اور حقیقتاً اس سے ماورا ہیں، سو دلائل شریعہ کی روشنی میں اس قول کا مختار ہونا ہم پر واضح نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 میں
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ چلاتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، چلاتا ہے اس پہ، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کے رضا کی پیروی کرے، سبل السلامی، سلامتی کے راستے پہ چلاتا ہے، ویخرجہم، اور انہیں نکالتا ہے، من الظلماتی، اندھیروں سے نکال لیتا ہے، الی النور، نور کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، یہدیہم، اور انہیں ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستے پہ چلاتا ہے جن کا مقصد محض دین کی پیروی کے لیے اللہ کے پسندیدہ دین پر عمل کرنا ہو، اور جو بغیر غور و فکر کے صرف اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہوں وہ اللہ کی رضا کے طالب نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کا معنی کیا ہے؟ اس میں بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی رضا کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی عمل کو قبول کر لے اور اس کی مدح و ثنا فرمائے۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ جس کے ایمان کو قبول کرے، اس کی باطن کو پاکیزہ کر دے اور وہ اس سے راضی ہو جائے۔ بعض نے کہا اللہ جس پر ناراض نہ ہو اور وہ اس سے راضی ہے۔ سلامتی کے راستوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیے ہیں اور جن پر چلنے کی بندوں کو دعوت دی ہے، اور جن راستوں کی اس کے رسولوں نے پیروی کی ہے۔ اس کا مصداق دین اسلام ہے۔ اللہ اسلام کے سوا اور کسی طریقے کو قبول نہیں کرے گا، نہ یہودیت کو، نہ عیسائیت کو، نہ مجوسیت کو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ سلامتی کے رستوں سے مراد سلامتی کے رستوں کا گھر ہے اور وہ جنت ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے جنت کے راستوں پر لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لاتا ہے۔ کفر کے اندھیرے اس لیے فرمایا کہ جس طرح انسان اندھیرے میں حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح کافر بھی اپنے کفر میں حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے اذن سے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی توفیق سے انہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں لاتا ہے۔ پھر فرمایا انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے، کیونکہ دین حق واحد راستہ ہے اور اس کی تمام جہات متفق ہیں۔ اس کے برخلاف دین باطل میں متعدد کئی جہات ہوتی ہیں اور ان کے راستے میں کجیاں ہوتی ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 فائدے بیان فرما دیے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کو قرآن مجید اخروی عذاب سے سلامتی اور نجات کے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ مومنوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی میں لاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ دین کے احکامات پر عمل کر کے صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 17 پڑھیں گے جی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد بے شک کفارہ کفر کیا الذین لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ قل فمن یملک، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ملکیت کا اختیار رکھتا ہے من اللہ شیئا، اللہ کی ملکیت میں کچھ بھی، کسی چیز کی بھی ملکیت کا کون اختیار رکھتا ہے۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم،
اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے، و امہ ہو، یا ان کی ماں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ہلاک کر دے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی کوئی پوچھ کر سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بادشاہی تو آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، زمین اور آسمان کے، یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، آپ فرما دیں پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو، اگر وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے، تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ موجودہ جو چھپی ہوئی انجیل ہے، اس کے ٹائٹل پہ یہ لکھا ہے کہ انجیل مقدس، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زام فاسد کو رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں سے موت کو کون دور کرنے پہ قادر ہے؟ اگر وہ تمام مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے، کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اور اس کی مشیت اور ارادے کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں۔ جب مسیح علیہ السلام اپنے نفس سے اور اپنی ماں سے ہلاک